بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمن۔ ہدف ٹی وی میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا عشرہ اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے، اور صرف وہی اس رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں جو صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ عبادات کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بن رہے ہیں۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارا عنوان ہے صبر اور برداشت۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا چلوں اپنے مہمانوں کا۔ آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں علامہ پیر تنویر حسین محمدی، اور ماشاءاللہ سے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چیئرمین ہیں پیس موٹرس آرگنائزیشن پاکستان فار انٹرفیتھ ہارمنی، یعنی کہ تمام بین المسالک اور مذاہب کو یہ ایک جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں اور عرصہ دراز سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی علامہ صاحب سے بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر اور برداشت کے حوالے سے بھی ہم علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو دل کی عطا کرائیں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جناب کھیل کی دنیا سے ایک بہت بڑا نام، اور اسپیشلی پاکستان کی تمام بیٹیاں، مائیں، بہنیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن، حمیرہ فرح آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کی پہلی وومن امپائر ہیں اور کرکٹ کی دنیا میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاکی ہو، والی بال ہو، فٹ بال ہو، کوئی ایسا کھیل نہیں ہے جس میں انہوں نے گولڈ میڈل اپنے نام نہ کیا ہو، لیکن اس 30 سالہ جدوجہد میں، مسلسل سٹرگل میں آخرکار جب ان کا ستارہ چمکا تو وہ کرکٹ کی دنیا میں چمکا، اور ایسا چمکا کہ کسی خاتون کے پاس وہ اعزاز نہیں تھا جو صرف اور صرف حمیرہ فرح کے پاس تھا۔ بہت شکریہ جی، آج آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ کرکٹ کے حوالے سے بہت ساری آپ کی باتیں کریں گے، اور اسپیشلی صبر و برداشت کے حوالے سے بھی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اچھا، ہم علامہ صاحب کی طرف بڑھیں گے اور علامہ صاحب سے پوچھنا چاہیں گے صبر اور برداشت کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، بظاہر تو صبر اور برداشت دیکھنے میں ایک ہی لفظ ہیں، کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ صبر اور برداشت، عام طور پر معاشرے میں اس کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے، اور صبر سے متعلق جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بلکہ یہ آیت عام ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر جو اللہ کے ساتھ ہونے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آپ نے لفظ برداشت بیان کیا، برداشت اور صبر، ایک کسی پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، وہ اس کو صبر کیے جا رہا ہے، اس کے پر جو ہے صبر، برداشت اور صبر تقریباً ایک ہی معنی میں آتے ہیں، لیکن برداشت کی وضاحت میں اس طرح کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیاروں کو، اپنے یاروں کو، کیا کہیں اللہ اللہ، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو ڈگریاں دی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آج دنیاوی ڈگری ملتی ہے کسی کو، میڈم پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اس پر جو ہے پراؤڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو اصحاب پیغمبر کو جو ڈگری ملی ہے وہ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ اسی طرح اصحاب پیغمبر کی جماعت میں جو اونچے درجے کے صحابہ تھے، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، ان کو کہا کہ ارحم من امتی ابو بکر، ٹھیک ہے، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مولا علی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ واقضاہم علی، کیا کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے جو ہے وہ مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حیا حضرت عثمان سے متعلق ہے، کہا کہ میری امت میں سب سے بڑے حیا والے حضرت عثمان ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق اللہ کے نبی نے ان کو جو ڈگری دی کہ احلم من امتی معاویہ،
میری امت میں سب سے زیادہ برداشت کرنے والا جو ہے وہ معاویہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے حلیم، ٹھیک ہے، اور حلیم کا معنی جو ہے وہ برداشت کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنے بڑے برداشت کرنے والے، کیا کہ ہماری کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے، ہمارے گناہوں کو، ہماری بدکاریوں کو، ٹھیک ہے جی، اور ہمارے سیاہ اعمال کو، پوری امت کے گناہوں کو، پوری دنیا کے گناہوں کو اللہ رب العزت برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کریم جو ہے اتنا برداشت کرتے ہیں کہ جو اس کو مانتے ہیں اس کو بھی رزق دیتے ہیں، جو اس کو نہیں مانتے اس کو بھی رزق دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو برداشت والی صفت تھی، اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اگر اجازت ہو جی پلیز، تو میں بیان کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ غسان کی ریاست سے ایک شہزادہ آیا ملنے کے لیے، تو کافی دیر تک وہ بیٹھا رہا آپ کے پاس۔ تو کافی دیر بیٹھنے کے بعد جو ہے جب وہ جانے لگا تو اس نے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اپنے ساتھ میرے ساتھ کسی اپنے غلام کو بھیج دیجئے، میں آپ کے لیے کچھ گفٹس لے کر آیا ہوں، ہدیے لے کر آیا ہوں، جو شہر مدینہ منورہ سے باہر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت مسجد نبوی میں کوئی اور موجود نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے معاویہ آپ ان کے ساتھ جائیے۔ حضرت معاویہ چل پڑے، ٹھیک ہے۔ اب اس جلدی میں آپ جوتا پہننا بھی بھول گئے۔ وہ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہوا، یہ پیچھے پیچھے چل دیے اس کے، ٹھیک ہے، اور یہ بلکہ پیچھے پیچھے اس کے دوڑتے رہے۔ آخر جب پاؤں پھٹنے لگے، مدینہ منورہ کی سنگلاخ، ریتیلی اور چٹانوں والا علاقہ جب شروع ہوا، جب پاؤں زخمی ہونے لگے، خون رسنے لگا، حضرت معاویہ نے اس شہزادے سے کہا شہزادے مجھے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لو۔ اس نے یہ جواب دیا کہ ہم کمیوں کو اپنے ساتھ سوار نہیں کروایا کرتے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دیر گزری، کہا شہزادے اگر مجھے اپنے ساتھ سوار نہیں کرتے ہو تو اپنا جوتا ہی مجھے پہننے کے لیے دے دو، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم کمیوں کو اپنا جوتا بھی نہیں دیا کرتے۔ تقریباً کوئی 10 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے آنا اور جانا اسی طرح ہوا۔ جب طائف لے کے حضرت معاویہ واپس آئے تو اللہ کے نبی نے پاؤں کی حالت دیکھی تو اس وقت یہ جملہ ادا کیا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے بڑا برداشت کرنے والا جو ہے وہ معاویہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں اس برداشت کو تھوڑا اور ایکسپلین کروں گا اسی واقعے کے ساتھ، بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس واقعے کو پورے 38 سال بیت گئے، اچھا 38 ایئرز گزر گئے۔ جب حضرت امیر معاویہ شام کے مطلق العنان حکمران تھے، آپ کی فوجوں نے، آپ کی موجوں نے اس غسان کو فتح کیا، وہ شہزادہ اب وہاں کا حکمران تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے جنگی قیدی لائے گئے، ٹھیک ہے، اور دربار خلافت میں سامنے لائے گئے تو سب سے آگے وہی شہزادہ، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، نظر پڑتے ہی پہچان لیا، ٹھیک ہے، کہا اس کے ہاتھ کھول دو، ٹھیک ہے، اور حکم دیا گیا کہ اس کو مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس کی ہر بات منہ سے نکلنے سے قبل ہی پوری کر دی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب کچھ دن اس کی خاطر مدارت ہوتی رہی اور پھر اس کو بلایا دربار خلافت میں، اس کو بہت ساری اشرفیاں اور تحائف دے کر جو ہے اس کو رہا کر دیا۔ اب وہ دمشق کے بازاروں میں لوگوں سے پوچھتا تھا مسلمانوں یہ تمہارا حکمران ہے کون؟ جنگی قیدیوں کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں کیا جاتا، جنگی قیدیوں کے ساتھ جو ہے ایسا رویہ روا نہیں رکھا جاتا۔ لوگ اس کو بتاتے کہ یہ مکہ کے سردار ابو سفیان کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہے اور کاتب وحی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ آخر وہ اجازت لے کے دربار خلافت میں آیا، خود آ گیا، کہا جی کہ مجھے جو ہے آپ خدا کے لیے یہ بتا دیں کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کیوں کیا؟
پھر حضرت معاویہ نے اس کو کہا کہ یاد کر وہ دن کہ میں تیرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا. میں نے کہا کہ مجھے گھوڑے پر بٹھاؤ. تم نے کہا کہ ہم کمیوں کو گھوڑے پر سوار نہیں کیا کرتے. میں نے کہا جوتا دے دو. تو کہا کہ ہم کمیوں کو ہم جوتا بھی نہیں دیا کرتے. کہا یاد لکھ لے اپنے دل پر, میں کل بھی محمد عربی کا کمی تھا, آج بھی محمد عربی کا کمی. سبحان اللہ, کیا کہنے. تو صبر, ایک چیز پر صبر کر جانا ہے. برداشت اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھ رہے ہو اور اس کے باوجود, طاقت رکھنے کے باوجود آپ اپنے دشمن کو چھوڑ رہے ہو, اس کو برداشت کریں. اچھا, ہم حمیرہ کی جانب بڑھیں گے. اور حمیرہ, جس طریقے سے 30-35 سال کی آپ کی اسٹرگل ہے, تو صبر اور برداشت کی تو آپ ایک خود بہت بڑی, اس وقت دنیاوی طور پر پاکستان کی تمام خواتین کے لیے بہت بڑی اگزامپلس ہیں. کتنی بڑی مرتبہ آپ کے صبر اور برداشت کا جو پیمانہ لبریز ہوا, دل برداشتہ ہوئی کہ جستجو جاری و ساری رہی؟ جی رحمان, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اتنے لانگ ڈیوریشن میں یہ حلوہ نہیں ہے اور یہ کوئی بھی بیڈ آف روزز نہیں ہوتی. کسی بھی چیز کو آپ حاصل کر لینا, کسی بھی منزل پر پہنچنے کے لیے آپ کو بہت ساری ہرڈلز اور بہت سی پرابلمس اور زمانہ اور زمانے کی ستم ضعیفیوں کو سہنا پڑتا ہے, اور خاص طور پر ایک خاتون کے لیے. اور وہ بھی اس ٹائم پر جس وقت تو یہ دور ہی نہیں تھا. اب تو خیر بچوں کو پر لگ گئے, ہم لوگوں کو, ہم تو پیرنٹس کی سنتے نہیں ہیں. تو یہ تو وہ دور تھا کہ پیرنٹس کی آواز سن کے بھی آپ فوراً سے چونک جاتے تھے کہ ماں نے بلایا یا بابا کی, جس طریقے سے جو بھی ہے. بالکل, اس وقت اتنی لبرٹی اور اتنی اویئرنیس اسپورٹس سے ریلیٹڈ نہیں تھی جتنی کہ آج کل کے دور میں ہے. تو اس زمانے میں بہت کچھ برداشت کیا, ٹیچرز کی بھی ڈانٹ کو برداشت کیا, گھر بھی باہر بھی, اپنا ہر چیز کے لیے ہر چیز کو سیکریفائز کیا, قربانیاں دیں. اور کسی بھی لیول, زندگی میں کسی بھی لیول پر پہنچنے کے لیے آپ کو صبر کا ضرور جو ہے وہ امتحان دینا پڑتا ہے. برداشت کا بھی, برداشت جیسے لاما صاحب نے فرمایا کہ اپنا حق بھی انسان چھوڑ دیتا ہے طاقت رکھتے ہوئے. تو آپ نے تو کتنی مرتبہ سیکریفائس کیا ہوگا. سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سامنے پڑی ہے, وہ پتہ ہے کہ یہ میری ہے, لیکن یہاں پہ ہمارا یہ پاکستان ہے. پاکستان میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. آپ ٹیم میں ہوتے ہوئے, 11 میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو صبح پتہ چلتا ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں, آپ کو ملیریا بخار ہو گیا ہے, کہ آپ ٹیم میں نہیں ہیں. وہ بندہ یا وہ بندی جو ڈیزرو ہی نہیں کرتا وہ پلینگ 11 میں ہے. تو برداشت ہر مقام پہ, ہر سٹیج کے اوپر صبر اور برداشت کے ساتھ ہی یہاں تک پہنچا گیا. ان کے لیے حمیرہ, میں تو اس وقت جو پاکستانی عوام اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے, کہ لڑکیوں کے لیے یہ بہت مشکل ایک کام ہے کہ بھائی 5 سال ہو گئے ہیں کام کو اسٹرگل کرتے ہوئے, 10 سال ہو گئے ہیں, 15, 20, 25, 30 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ کی جستجو ہو رہی. یہ ایک بڑی رحمان ماشاء اللہ کہیں, ماشاء اللہ, کہ اس میں یہ ہے کہ بات وہی ہے مستقل مزاجی کی, برداشت کی اور صبر کی. مطلب بہت سارے ایسے مواقع ہے کہ ڈس ہارٹننگ, کہ جس میں بالکل انسان کہتا ہے کہ نہیں بس میں نے چھوڑ دیا, میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, یہ چیز میری تھی, مجھے نہیں ملی, میں ڈیزرونگ تھی, مجھے نہیں ملی. تو بات پھر گھوم پھر کے صبر اور برداشت کے اوپر آتی ہے. جو رحمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے, اگر اس سے ہم آپ اس چیز کو ریلیٹ کریں تو روزہ بھی ہمیں صبر اور برداشت بتاتا ہے. کیا بات ہے. اور اسی صبر اور برداشت کو اگر ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں, اگر صبر نام کی اور برداشت نام کی چیز نہیں ہے تو پھر آپ زمانے میں کھو جائیں گے, پھر آپ کہیں نہیں ملیں گے, گمنام زندگی گزاریں گے. اگر آپ کو کچھ پانا ہے, کچھ اچیو کرنا ہے, اپنا آپ بتانا ہے دنیا کو, تو پھر آپ کو ایک تو قربانی, ہر قسم کی آپ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں, اور ہر قسم کے حالات برداشت کرنے کے لیے آپ تیار رہیں. بالکل, بڑی زبردست بات کی ہے جس طریقے سے حمیرہ بتا رہی ہیں کہ انسان کی جو اسٹرگل ہے, برداشت ہے. سم ٹائم ایک سوال ایسا ہے جس کو ہم علامہ صاحب کی جانب چھوڑے چلیں گے, کیونکہ آج ہمارے ساتھ سروں کے سلطان بھی موجود ہیں, اس کا بھی میں نے آپ کو تعارف نہیں کروایا. میں چاہ رہا تھا کہ جب ہم ان کی طرف جائیں, ان کی نعت سنیں, تو پھر آپ سے ہم جناب وہ نعت بھی سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعارف بھی کروائیں. لیکن میں ادھر ایک چیز اپنے تمام تر ویورز کو بتاتا چلوں کہ انسان کی اسٹرگل جتنی لمبی ہوگی, جتنی ایفرٹس اس کی زیادہ ہوں گی, اس کے بعد اس کی جو سکسیس سٹوری ہے وہ بھی اتنی ہی لمبی ہوگی. ایزی کم
ایزی گو، اس لیے ڈٹے رہنا ہے اور ڈٹ کر ہی کام کرنا ہے. ہمارے ساتھ آج نعت خوانی کے لیے بہت ہی خوبصورت نام عائشہ رشید موجود ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ ٹائٹلز ہیں. کہاں کہاں سے انہوں نے یہ ٹائٹل اپنے نام کیے، وہ ساری چیزیں آج ہم ان سے سب سے پہلے پوچھیں گے اور اس کے بعد ہم ان سے نعت سنیں گے. اچھا عائشہ، سب سے پہلے تو بتائیے کہ آپ کے پاس کون کون سی اچیومنٹس ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنی خوبصورت سی آواز میں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں جس اچیومنٹ سے آغاز کروں گی جو میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، وہ یہ کہ ریسنٹلی ابھی میں پنجاب یونیورسٹی میں فارم ڈی کی ڈگری کے لیے اسٹڈی کر رہی ہوں، اور وہ مجھے نعت کی بیس پہ میرا ایڈمیشن ہوا ہے وہاں پہ. تو میرے لیے لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ جس فیلڈ سے بیسیکلی مجھے نعت خوانی سے بھی محبت ہے، لیکن میڈیکل کے فیلڈ بھی میرا ایک مطلب کہ لو ہے. تو میرے لیے تو سب سے بڑی اچیومنٹ یہی ہے. اور اس کے بعد نیشنل لیول پہ میں نے کافی کمپٹیشنس ون کیے ہیں، جس میں کلام اقبال ہو گیا، نعت خوانی ہو گئی، ملی نغمے ہو گئے. تو اسی طرح سے بس یہ سلسلہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ
خطا کی قسمت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھی قابل میں اس کرم کے کہاں تھی قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا ہی کہنے. نہ کوئی عمل ہے بتانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. میرے تو سب کچھ آپ ہی ہیں یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. ایسی آواز جب دلوں پر آتی ہے، اترتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ذوق اور شوق رکھنے والے اپنے دلوں پر قابو نہیں پا پاتے اور ڈائریکٹ نسبت جڑتی ہے نسبت رسولی سے. صبر اور برداشت. آج کا عنوان حمیرہ فرح اور ان کے ساتھ ساتھ علامہ تنویر حسین محمدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں ناز پہ جانے سے پہلے حمیرہ نے ایک بڑی زبردست ایک بات کہی تھی، میں چاہوں گا کہ آپ اسی کو کنٹینیو کریں کہ کیا برداشت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے حصے کا حق جو ہمارے حصے میں ہے، جس پہ ہم ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ بعض اوقات نہیں ملتا اور ہم اس کے اوپر صبر کر لیں، کہ یہ بھی صبر اور برداشت کا ہی حصہ ہے؟ حضور نبی کریم آقا انعامدار سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ اپنے دل پر لکھ لیجئے، جس نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اس چیز پر میرا حق ہے اور صرف کہ اس چیز میں حق کو طلب کرتا ہوں تو لڑائی جھگڑا بڑھے گا، اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو جنت کے بیچ محل کی ضمانت دے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی تو ان سے بڑا ضامن کوئی نہیں. لے جی حمیرہ، آپ کو مبارک ہو. دیکھیں، صوم داودی جو ہے یہ حضرت داود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر یہ رکھا کرتے تھے اور ان کی امت کے لوگ. یہ نفلی روزے ہیں. یہ نفلی روزے اس طرح ہوا کرتے تھے کہ ایک دن جو ہے روزہ رکھتے تھے اور ایک دن جو ہے چھوڑ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند کیا، لیکن اپنی امت کے لیے سجیسٹ اس لیے نہیں کیے نفلی روزے کہ اس میں جو برداشت کا مومنٹم ہے نا، ٹھیک ہے، وہ طاقت کے ساتھ میچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. امت محمدیہ جسمانی طور پر کمزور امت ہے. حضور سے پہلے کی جو سابقہ امتیں گزری ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی ہم ان سے کم ہیں. ٹھیک ہے. اور صحت کے اعتبار سے بھی کم ہے. جیسے قرآن مجید میں قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ تو درخت کو ایک ہاتھ سے پکڑتے تھے اور اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے. ٹھیک ہے. ان کے قد اتنے بڑے بڑے اور ان کے جسم اور ان کی جو ہے زندگی 300 سال 400 سال 500 سال اس قوم پر قہر نازل ہوا تھا. جی. تو بات یہ ہے کہ امت محمدیہ کی عمر بھی چھوٹی اور جسمانی ساخت بھی چھوٹی. ٹھیک ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس کو پسند کرنے کے باوجود اپنی امت کو تاکید نہیں کی کہ اس طرح کے روزے رکھیں. آج اگر کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا ہی خیال رکھا ہے. کہ امت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں جو ہے نا وہ کتنی زیادہ ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, ٹھیک ہے, اور لوگ جائیں گے اپنے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور سارے نبی اپنے امتیوں کو کہیں گے کہ جاؤ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, اور سب نبی اس دن نفسی نفسی کر رہے ہوں گے, ہر شخص نفسی نفسی کر رہا ہوگا, لیکن ایک میرے رحمت والے پیغمبر آقا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گوہر فشان پر یہی جملہ ہوگا, امتی امتی امتی, اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم کر, اور میری امت پر رحم کر دیجیے. اور یہ حضور کی امت جو ہے وہ کوئی معمولی امت نہیں ہے. آج آپ نے داؤد علیہ السلام کا نام لیا ہے نا, تو ایک واقعہ آج پھر اس پروگرام کے گوشے گزار کر دوں. اللہ اکبر, جزاک اللہ جزاک اللہ. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں شام کا ایک مضافاتی علاقہ تھا تستر, اس کو جب فتح کیا گیا تو تستر سے ایک شخص آیا, اس نے آ کر امیر لشکر کو کہا کہ پہاڑوں کے اندر غار میں ایک بڑی خوبصورت میت رکھی ہوئی ہے, آپ چلیں ذرا چل کر دیکھیے اس کو. اب امیر لشکر گئے پہاڑوں کے اندر, اس غار کے اندر بڑا حسین و جمیل چہرہ, ٹھیک ہے, اور خوبصورت میت, اور اس کے پاس جو ہے کچھ عبرانی زبان کے صحیفے رکھے ہیں, چربی رکھی ہے, کچھ اشرفیاں رکھی ہیں. انہوں نے امیر لشکر نے وہ ساری چیزیں اٹھائیں اور اٹھا کر جو ہے وہ مدینہ منورہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کے پاس روانہ کر دی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ چیزیں اپنا صحیفے ترجمے کروائے, تو ترجمہ کروانے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ جس شخص نے اس کی خبر دی ہے نا ہرکوس, اس کو میرے پاس بھیجو مدینہ پاک, اچھا, تاکہ میں اس کو جنت کی بشارت دوں. اللہ اکبر. مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا کر گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد اللہ کے پیغمبر دانیال علیہ السلام کی میت ملے گی پہاڑوں کی غاروں سے, اور اس کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ دفن کر دینا, کیونکہ اللہ کے پیغمبر دانیال علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے تیرے آخری نبی کے بہترین امتی دفن کرے. اللہ اکبر. اور اس واقعے کو امام ابی یعلا نے مسند ابی یعلا میں خود تحریر کیا ہے, اور امام ابی یعلا ان دفن کرنے والے لوگوں میں موجود. سبحان اللہ. اور ہم کیا امتی, یہ شان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی, اور آج امت اپنے آپ کو نہیں پہچان رہی ہم چیز کیا ہے. شاعر کیا خوب فرماتا ہے کہ حشر میں خود کو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا, آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا, آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. یہ وہ موضوع ہے اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے ہر چیز کا خیال رکھ گئے ہیں آج سے 1500 سال پہلے, اور آج ہم کس بے رخ روی کا شکار ہیں. لمحہ فکریہ ہے. اور میرا کھیل کے میدانوں میں آپ رہی ہیں, اور آج کل تو کرکٹ کا بھی بڑا زور و شور ہے, روزہ رکھ کر بھی کرکٹر جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. بڑا اچھا کویسچن کیا رحمان نے بھی. کل ہی ایک میچ ہوا ہے ساؤتھ افریقہ اور پاکستان ٹیم کا, تو اس میں محمد رضوان نے 72 رنز کیے ہیں روزے کے ساتھ. اور اسی طرح سے پریویسلی اگر ہم دیکھیں تو ہاشم عاملہ ہمیشہ جب بھی رمضان میں میچز آ جائیں تو وہ روزے کے ساتھ, اور ہمارے اور پاکستانی کرکٹرز بھی ہیں, بے شمار کرکٹرز ہیں, جس میں شاہد افریدی ہے, انضمام الحق ہیں, اور یونس خان ہیں, یہ اور بھی بہت سارے ہمارے
اچھا آپ اپنا بھی بتائیے نا, آپ بھی روزے رکھتی تھے کہ نہیں؟ جی ابھی یہ پاکستان وومن ٹیم نے سلیکشن میچز تھے ان کے مریدکے میں, ان کے کیمپ لگا ہوا تھا تو پریکٹس میچز تھے, تو یہاں سے میں روزے میں ادھر مریدکے گئی, ان کا میچ آفیشیٹ کیا, اور اب یقین جانے کہ اتنی گرمی تھی, اتنی گرمی تھی اور اتنی تیز دھوپ تھی, اس میں کھڑے ہو کے میں نے میچ آفیشیٹ کیا. اور ایسے میں تھوڑی نہیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے آپ ایک بہت بڑی انسپریشن ہیں تمام خواتین کے لیے. دیکھیں جی کسی بھی ایج میں پہنچ گئی کہ کوئی بھی کامیابی, بعض اوقات جو ہے نا وہ لمحہ صاحب بندہ ڈاکٹر نہیں بنا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے, یا اللہ پاک ڈاکٹر بنا دے, ہاسپٹل فری, ڈسپینسریاں فری, اور جب وہ بن جاتا ہے تو پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی پیسے بہت کم ہیں, میں نے اس لیے ڈاکٹری تھوڑی کی ہے. ابھی دیکھیں کس مقام پر پہنچ چکی ہیں, لیکن انہوں نے ادھر جا کر اور زیادہ اپنی استقامت اور پرہیزگاری میں آ گئی ہیں کہ امپائرنگ کر رہی ہیں. اور اچھا میں اس میں آپ کی طرف آؤں گا ضرور, میں علامہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. علامہ صاحب جسے سفر میں نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 2 فرض پڑھ لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں باقی ریلیکسیشن دے دیتے ہیں, تو روزے کے متعلق بھی ایسا ہے؟ جی روزے سے متعلق جو ہے آپ سفر پر ہیں یا آپ مریض ہیں, اچھا اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر کی حالت میں یا مرض آپ کا جان لیوا مرض ہے یا بہت زیادہ آپ بیمار ہیں, آپ اپنے روزے مؤخر کر لیں, اور بعد رمضان میں جب سہولت ہو آپ گنتی پوری کر لیں. اچھا بعد میں اس کو پورا کیا جا سکتا ہے نہیں, لیکن بعض اوقات یہ بھی ہے نا کہ یہ کھیل ایک مشغلہ ہے, تو اب آپ کھیل کے لیے اگر سفر کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی مجبوری نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کھیل ایک مشغلہ بھی ہے, اور مشغلے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت جو کھیلوں کی اہمیت بن جاتی ہے, جیسے پاکستان اور انڈیا ملک کی سطح پر جب آتے ہیں تو وہ ایک جو قومی پلیئر ہوتا ہے یا کھیلنے والا ہوتا ہے وہ ملک کا سفیر بھی ہے نا, تو ملک کی ایک عزت اور پہچان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی جیت پورے ملک کی جیت کہلاتی ہے, اس کی ہار پورے ملک کی ہار کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ ملک کا ایک سفیر ہے, ٹھیک ہے, تو اس جگہ پر وہ اس کے لیے وہ ریلیکسیشن ہے. اچھا ہمیرا آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے وہاں پر جا کر ایسے روزہ کر رکھا, تو اور بھی جب آپ شروع میں, خیر ینگ تو آپ ابھی بھی ہیں, لیکن جب آپ پراپر ینگ تھی تو اس وقت ہی روزے رکھا کرتی تھی. یہ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے کہ ینگ میں ابھی بھی ہوں, تو بس سمجھنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کھیل کے میدان میں رہتے ہیں تو کھیل کے میدان میں جو میری پرسنل فیلنگ ہے وہ یہی ہے کہ میں خود بھی ابھی اپنے آپ کو پلیئر ہی سمجھتی ہوں. مجھے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نے اتنا ٹائم گزار دیا, اور کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے اب دیکھیں جیسے 2 ٹیمز ہیں وہ کھیل رہی ہیں, وہ سارا دن گراؤنڈ میں ہوتی ہیں, ایک ہاف کھیلتی ہیں, ایک ٹیم چلے جاتی ہے, پھر دوسری ٹیم آتی ہے دوسری, لیکن جو امپائر ہوتی ہیں وہ فل ٹائم کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے فزیکل فٹنس ہماری بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ایک پلیئر کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں فزیکل فٹنس کی ضرورت نہیں ہے. اور جس سلسلے میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, رمضان ٹرانسمیشن میں یہ پروگرام جا رہا ہے, رمضان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, تو ہمارے جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ کیا بات, کیا کہنے, پورا سارا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے. ہمارے جسم, ہم اپنے مال کی, اپنے گھر بار کی, ہر چیز کی زکوٰۃ دیتے ہیں پیسے کی صورت میں. تو جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزے کی صورت میں ہم دیتے ہیں. تو روزہ ہمارے اوپر فرض ہے, تو اس کو جبر یا وہ اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے کہ مصیبت نہیں, کوئی مشکل آ گئی خوشی سے کرنا چاہیے کہ میں پورا سال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہوں. اور جب ہم لوگوں کے کیمپس وغیرہ لگتے تھے, کوئی نیشنل چیمپئن شپ آ جاتی تھی, کچھ بھی اس طرح کے ایونٹ کوئی آ جاتا تھا, تو اس میں کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ ہم نے ٹریننگ کرنی ہے یا صبح اٹھ کے ٹریننگ کرنی ہے, آفٹر ایوننگ میں ٹریننگ کرنی ہے تو ہم روزہ چھوڑ دیں. روزے کے ساتھ اب دیکھیں جو اتنی ٹف فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں برداشت ہی ہے, اس میں ہمیں پانی نہیں پینا, ہمیں کنزیکٹیو جو ہے وہ 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر. جس یہ ابھی آپ جو بات کر رہی ہیں نا, سوری میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں میں اس بات کو اس میں ایڈ کرتا رہوں. میں خود بھی ایک اسپورٹس مین ہوں. جس وقت آپ اسپورٹس میں ہوتے ہیں اور پھر گرمیوں کے جب روزے آتے ہیں نا, تو وہ آپ کے لیے اور زیادہ ایزی ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ اسپورٹس میں بہت کم پانی پیتے ہیں ڈیورنگ دا پریکٹس, ٹریننگ اور کھیل کے دوران, تو پھر آپ کے لیے روزہ اور بھی زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ میچ سے پہلے ہم نے کھانا پینا نہیں ہوتا, اور اب اگر آپ غور کریں تو جسٹ سپ ہم لیتے ہیں ڈیورنگ دا میچ یا کچھ بھی, فروٹ لے لیا, ہاں جی اس طرح سے. تو یہ سارا اب اسپیشلی کرکٹ میچ, باقی اگر فٹ بال میچ دیکھیں, کوئی ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن میچ ہے, والی بال میچ ہے, وہ 1-1.5 ہارڈلی 2 گھنٹے کی گیم ہوگی.
ٹھیک ہے. لیکن کرکٹ ایسی گیم ہے جو صبح سے شروع ہو کر شام تک ڈریسنگ روم میں بھی وہی بیٹھتا جس کی فٹنس ہے, وہاں بھی نہیں بیٹھا جا سکتا. لیکن اب تو کرکٹ بھی جو ہے وہ T20 تک محدود ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, جیسے فاسٹ ہو گئی ہے کرکٹ. اب تو آہستہ آہستہ یہ ٹیسٹ سے ون ڈے ٹیسٹ بھی کم ہو گئے, ون ڈے بھی کم ہو گئے. بڑا مشکل کام ہے علامہ صاحب کے لیے کہ وہ ساری چیزوں کو ٹائم دینے کے بعد کرکٹ میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں. فٹ بالر رہا ہوں, سارے اسپورٹس مین یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. اسپورٹس مین شپ بھی ایک برداشت اور صبر کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. اسپورٹس مین اسپرٹ نام ہی برداشت کا ہے کہ اس میں آپ اپنا رائٹ کے لیے آپ فائٹ کریں, دوسروں کو دوسروں کا رائٹ دیں, اور ہار بھی قبول کریں اور جیت بھی قبول کریں. سکسیس اور فیلئر کو آپ نے فیس کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ ہار گئے ہیں تو آپ ہر چیز توڑ پھوڑ رہے ہیں, لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. آپ اگر کوئی دوسری ٹیم ون کر رہی ہے تو آپ اس کو سیلیبریٹ کریں ان کے ساتھ. تو یہ برداشت ہی ہے کہ آپ ان کی جیت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو کھیل کا بہت گہرا تعلق ہے رمضان کے ساتھ. جس طرح سے جسم کی میں نے آپ کو کہا ہے کہ زکوٰۃ بنتی ہے, یہ ہم سارا سال اپنی مرضی سے سوتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, لیکن ایک رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا, اس کی خوشنودی کے لیے ہم اس کے دیے گئے ٹائم کے مطابق ہم سحری کرتے ہیں, افطار کرتے ہیں, اور سارا دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم. ٹھیک ہے جی, اسپورٹس کھیل کے میدان سے تو حمیرہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اسپورٹس مین جو اسپرٹ ہے وہ تو ہے ہی صبر و برداشت کا نام. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نعت کی طرف جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم سوال ضرور چھوڑ کر جائیں گے علامہ صاحب کی جانب کہ ہمارے علماء دین میں آخر وہ صبر و برداشت جنہیں سب سے زیادہ ہونا چاہیے اور ہے بھی, لیکن آج کل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو ہم عدم استحکام اور صبر و برداشت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور نعت کی جانب بڑھیں گے. عائشہ رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوئل مدینہ ان کو خطاب دیا گیا ہے, سروں کی سلطان, بہت ہی پیاری آواز, اور ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک زبردستی پیاری سی نعت ہمیں اور سنیں. توصیف نبی میں کھو جائیں ہم ایسے بسر دن رات کرے, کچھ ان کی عطا کا ذکر کریں, کچھ ان کے کرم کی بات کریں. جب سامنے ان کی جالی ہو, رون پہ نچھاور ہو جائے, جب سامنے کی جالی ہو, رون پہ نچھاور ہو جائے, مر مر کے جیے جی جی کے مریں, قدموں میں بسر دن رات کریں, مر مر کے جیے جی جی کے مریں, قدموں میں بسر دن رات کریں. سرکار طلب سے پہلے ہی دامان طلب بر دیتے ہیں,
سرکار طلب سے پہلے ہی دامان طلب بر دیتے ہیں، ان کو تو گوارا یہ بھی نہیں کہ ہم ان سے بیان حالات کریں، کچھ ان کی عطا کا ذکر کریں، کچھ ان کے کرم کی بات کریں۔ وہ چاہے اگر ذرے کو بھی خورشید بناتے ہیں خالد، وہ چاہے اگر ذرے کو بھی خورشید بناتے ہیں خالد، یہ تو ان کے کرم کی باتیں ہیں، کیا ان کے کرم کی بات کریں، کچھ ان کی عطا کا ذکر کریں، کچھ ان کے کرم کی بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی بات ہو رہی ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمٰن کیا ہی خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ بھی کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، گر بے بہا دیے ہیں۔ محفل میں گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے، اور علامہ صاحب سے ہم صبر و برداشت کے حوالے سے ایک سوال چھوڑ کر گئے تھے، اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین اور شائقین اس وقت منتظر ہیں اس جواب کے، علامہ صاحب اس کے بارے میں بتائیں۔ عبدالرحمٰن بھائی بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ صبر اور برداشت علماء میں عوام کی بنسبت زیادہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے۔ اچھا، یہ ہے الحمدللہ ہے، کیونکہ جو ہم اپنی آرگنائزیشن کو لے کر چلے ہیں، پیس موٹرز آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، اس میں الحمدللہ پاکستان میں رائج جتنے بھی مسالک ہیں سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں۔ ہمارے ساتھ دیوبندی مکتبہ فکر، بریلوی مکتبہ فکر، اہل تشیع مکتبہ فکر، اہل حدیث مکتبہ فکر، اور اس کے ساتھ بین المذاہب میں جب آپ جاتے ہیں تو تمام مذاہب تو بھی اکٹھے ہیں، مسیحی، سکھ، ہندو، پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں، اور ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں اور وہاں پر برداشت کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ کی بات میں ایک سوال ہے میرے ویورز کی جانب سے، ابھی آپ نے کہا تمام مسالک ایک جگہ پر اکٹھے ہیں، تو کیا دل سے اکٹھے ہیں؟ اور اگر دل سے اکٹھے نہیں ہیں تو یہ منافقت کی ایک کھلی مثال نہیں ہے؟ نہیں، دل سے ہی اکٹھے ہیں، جو ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ دل سے ایک ہو کر آتے ہیں، اور اصل میں ہم سے جو غلطی ہوئی نا پچھلے 70 سالوں میں، منحص القوم غلطی ہوئی۔ اچھا، ہم نے مناظرے کو فروغ دیا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کھلا چیلنج کر دیا، مناظرے کو فروغ دیا، ہم نے مکالمے کو فروغ نہیں دیا۔ ارے واہ، کیا بات ہے! جب آپ ایک چیز مکالمے میں لے کر آتے ہیں پھر آپ سنتے ہیں، وہاں پر آپ کے لیے راستے نکلتے ہیں، ویری گڈ، ویری نائس، مختلف راستے نکلتے ہیں جب آپ مکالمے کی طرف آتے ہیں۔
ٹھیک ہے. بہرحال اچھا مذاہب کی بھی آپ بات، تمام مذاہب ایک جگہ پر اکٹھے ہیں، لیکن جب وہی کام حکومتی سطح پر حکومتی نمائندے کرتے ہیں، اگر کہ ہولی کا تہوار ہے، بلاول بھٹو صاحب ادھر چلے گئے ہیں، یا سکھوں کے بارے میں اس کا کرسچنس کی جو تہوار ہے، مسیحی برادری کا کوئی تہوار ہے تو اس میں چلے گئے، علماء کرام تو ممبر پر بیٹھ کر بڑے بڑے سخت الفاظ ان کے خلاف بولتے ہیں. کس کے خلاف بولتے؟ تمام مذاہب کے خلاف. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ مذاہب کے خلاف نہیں بول رہے ہوتے، کسی مذہب پر اٹیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اکابرین کا ایک قول ہے کہ اپنا مذہب آپ چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ اپنی ڈومین میں رہ کر اپنے مذہب پر عمل کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہندو برادری ہے یا سکھ برادری ہے، ان کا کوئی خوشی کا تہوار آیا ہے اور اس خوشی کے تہوار پر ہمارے سیاسی رہنماؤں نے، اب تو علماء اکرام بھی جاتے ہیں ان کے تہوار میں. اچھا. علماء اکرام نے بھی جانا شروع کر دیا، اس کے ثبوت ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اب ان کے ان تہواروں پر جا کر اگر ان کے ساتھ ان کی دلجوئی کرتے ہوئے اگر ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمارے اس عمل سے ملک کی اتحاد مضبوط ہوتا ہے. کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں جی، ملک کی اتحاد مضبوط ہو. ہمارا دین ہمارا اسلام خطرے میں نہیں پڑتا. ہمارا دین ہمارا اسلام خطرے میں نہیں پڑتا اس چیز سے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے صبر اور برداشت کی بات علماء کے حوالے سے کی ہے، الحمدللہ علماء میں بڑا صبر اور برداشت ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے آپ کے چاروں طرف آپ کے دشمن ہیں. میرا کی طرف بڑھیں اور ہم ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں کوئی بھی میدان ہو، کھیل کا میدان ہو، تعلیمی میدان ہو، فن کا میدان ہو، ہم میں عدم برداشت جو ہے وہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم یہاں سے آتے ہیں کہ بس جلدی سے ہم یہ کام کریں، اور 5-6 سال تو بڑی دور کی بات، 4-5 ماہ محنت کر لی ہے بہت ہے. آج کل تو گھر والوں نے بھی محنت نہیں کروائی، تو بس ہمیں فوراً سے جو ہے اس کا ریوارڈ مل جائے. ہمارا اس کے بارے میں ذرا بتائیے. بات یہ ہے کہ یہ دور ہے سوشل میڈیا کا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلک کیا اور یہ کام ہو گیا، یہ کلک کیا یہ کام ہو گیا، تو ہم ان چیزوں کو اپنی ریئل لائف میں لے آئے ہیں کہ یہ کلک کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا، ہم نے یہ سوچ لیا ہے تو یہ کام ہو جائے گا، 1 مہینہ یا 2 مہینے میں ہمیں رزلٹ مل جائے گا. ایسا پاسبل نہیں ہے. حقیقت جو ہے، جو حقیقی زندگی ہے، وہ سوشل میڈیا سے بہت ہٹ کے اس کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری جو جنریشن ہے، پچھلی کوئی 1-2 دہائیوں سے جو جنریشن ہماری آ رہی ہے، وہ زیادہ تر شارٹ کٹ رستہ استعمال کرتی ہے. اور شارٹ کٹ رستہ جب استعمال ہوگا، اس میں ہر انفیئر مین استعمال ہوگا. جب انفیئر مین استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک غلط طریقے کے ساتھ، یعنی جس چیز کے اوپر آپ کا حق نہیں ہے، آپ کسی کا حق غلط طریقے سے چھین رہے ہیں. تو بات گھوم پھر کے وہی آ رہی ہے کہ ہم اپنے حصے کا انعام، اپنے حصے کی جو چیز ہے اس کے لیے ہم انتظار نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے. اس بارے میں ہمیں بتایا بھی تو نہیں جاتا نا. ہمیں تو گھر والے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا دیکھ تو میرا بیٹا کتنا زبردست ہے، میری بیٹی کتنا اچھا بولتی ہے، یا کتنا اچھا یہ کرتی ہے، اس کو یہ جگہ کیوں نہیں مل رہی، وہ تو ایسے ہی آ گئی ہے. تو پیرنٹس کی طرف سے جہاں سے تربیت ملنی چاہیے، یہ چیز ملنی چاہیے، وہاں بھی تو کمی ہے. بالکل. جو پیرنٹل سپورٹ اور پیرنٹل آپ کہہ لیں کہ جو اخلاقیات دینی ہے، وہ گھر سے ملنی ہے. بیسکس جو ہے نا، ہر بچہ اور بچی گھر سے بیسکس لے کے اسکول، کالج، یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں. اب گھر سے اگر ایک بچہ غلط کام کرتا ہے، کسی کی اسکول سے پینسل لے آیا، اگر اس کی مدر کو پتہ چلا ہے تو اس نے اس چیز کو اگنور کر دیا ہے. اٹس مین کہ وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ 2 دن کے بعد کسی کا شارپنر لے آئے گا، کسی کی کاپی لے آئے گا، وہ پھر پینسل لے آئے گا. اٹس مین کہ گھر جو ہے وہ بیسک جو درس گاہ ہے، جو سیکھنے کا جو عمل ہے، وہ شروع ہوتا ہے گھر سے. اسکول میں تو آپ نے وہی کتابی نصاب پڑھنا ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو آج سے 70 سال پہلے نصاب تھا، اس میں آپ کہہ لیں کہ 10% بھی چینجز نہیں ہوئی ابھی تک. تو نصاب تو وہی چلا آ رہا ہے جو میں نے پڑھا اور میرے بڑوں نے پڑھا اور جو ہماری اگلی جنریشن پڑھ رہی ہے. بیسکس جو ہیں وہ ہم نے گھر سے سیکھنی ہے، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بتانی ہے، ہمارے بہن بھائیوں نے ہمیں بتانی ہے. جو ایک چیز سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، وہ اس میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی اتنی دیر تک معاشرے میں بھی یہ تبدیلی
نہیں آ سکے. گفتگو یہیں سے ہی ہم شروع کریں گے اور بڑھیں گے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. عائشہ رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کریں گے اپنی خوبصورت سی آواز میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محسوس. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, میں کیوں کہوں یہ ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے, بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں, حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں, سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے, سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ, کیا ہی کہنے ہیں. ہمیں اپنی طلب سے سوا چاہیے, لیکن ہر چیز سچی لگن, سچی نیت اور ایسی وہ تمام تر وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, کیونکہ سب سے بڑا جو پلانر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے. انسان نہ جانے پتہ نہیں کن کن چیزوں کے کیا کیا پلان کرتا ہے, لیکن پروردگار نے ہمارے لیے ایک ایسا پلان بنا رکھا ہوتا ہے کہ جس وقت ہمیں وہ چیز ملتی ہے اس کے لیے ٹائم بھی مقرر ہے اور ہر چیز وقت کے لیے مقرر ہے اور وقت پر ہی اس کو ملنا ہوتا ہے. ہم بڑھیں گے حمیرہ کی جانب ایک مرتبہ پھر, اور صبر اور برداشت آج کا ہمارا عنوان ہے. کھیل کے میدان میں ہم بڑا صبر کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. بظاہری طور پر ہماری گرومنگ ایسی ہوئی ہوتی ہے, ہمیں سکھایا یہ جاتا ہے کہ اوپوننٹ کچھ بھی ہے جیسے مرضی ہے, لیکن ہم ہار کو بھی تسلیم کریں گے,
جیت کو بھی تسلیم کریں گے. تو اسپورٹس مین پھر اپنی نجی لائف میں بھی کیا ویسے ہی صبر و برداشت کے ساتھ چلتا ہے کہ وہ صرف ایک میدان کے اندر محدود ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس کی اگزامپل آپ ہر جگہ پہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اسپورٹس مین یا اسپورٹس وومنز ہوتی ہیں وہ ہر جگہ پہ فٹ ان ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, اور وہ ہر دل عزیز ہوتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں, کسی بھی جو پلیئرز ہیں وہ ان کو زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے, اور ہر محفل میں وہ محفل کی جان ہوتے ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے, نہ صرف وہ کھیل کے میدان میں اپنی اسپورٹس مین اسپرٹ کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ان کی ریئل لائف میں بھی وہ چیز کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھری ہوتی ہے. دوسروں کی مائیں آپ کو دیکھ کر دیکھو, تمہیں کہتی ہو نا تم ادھر نازک پتلی گلی بن کر بیٹھی, وہ دیکھو کتنی ماشاءاللہ فٹ ہے اور ہر لحاظ سے کتنا ایسے ہے. تو وہ یہ ایسے بھی آپ کے بارے میں جو ہے وہ چٹکلے ہوتے ہوں گے. سارا کچھ ہوتا ہے, اور بات پھر گھوم کے وہی ہے برداشت. ہر طرح کے کرٹیسزم ہر کسی کے اوپر ہوتا ہے. پازیٹیولی بھی تو پیرنٹس اپنے بچوں کے ایگزامپلس دیتے ہیں نا کہ وہ دیکھو اس کی بیٹی کتنا اچھا کام کر رہی ہے, تم سارا دن سوئی رہتی ہو, تم سارا دن یہ گھر کا کام نہیں کرتی, اور وہ دیکھو گولڈ میڈل ون کر کے آ رہی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں اپنی, کہ جب میں کالج لائف میں تھی تو اس ٹائم پہ مجھے ظاہر ہے کھیل اتنا آسان نہیں ہوا تھا مجھے کھیلتے ہوئے, تو لیکن کھیل کا شوق اتنا تھا کہ مجھے پڑھائی کا پتہ ہی نہیں تھا. مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میرا بیگ کدھر ہے اور میری کلاس کون سی ہے کالج میں. بس سارا دن صبح سے لے کے شام تک کھیل کر آ جانا. پھر احساس ذمہ داری کی بات ہے, اسپورٹس مین اسپرٹ کی بات ہے کہ کھیلنا بھی, سارا دن کھیلنا, ایگزام سر پہ آ گئے, پڑھا کچھ بھی نہیں. اب یہ تھا کہ امی کی طرف سے تھا, ایک شرط تھی کہ اگر جس دن فیل ہو گئی اس دن بس وہ آخری دن ہوگا گھر میں, کالج چھوٹ جائے گا. کالج چھوٹ گیا اس کا مطلب ہے اسپورٹس چھوٹ گئی. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے اسپورٹس کے لیے اپنی اسٹڈی کو بھی اچھا کرتے ہیں. اسٹڈیز کو بھی اچھا نہیں کیا, ایوریج. نہیں, اسپورٹس مین ویسے سکسیزفل دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ اسٹڈی میں ایوریج ہی ہوتے ہیں, اور ان کا مائنڈ جو ہے نا وہ دوسری چیزوں میں بہت ایکسٹرا چلتا ہے. اور اسپورٹس مین کی تو کھیلوں سے لگاؤ رکھنے والے جتنے بھی بچے اور بچیاں ہیں وہ ایجوکیشن میں آٹومیٹکلی بڑا زبردست رسپونڈ کرتی ہیں. رحمان, میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نا پڑھائی میں اچھا نہیں ہے لیکن کھیلتا بہت اچھا ہے. بات ہے آئی کیو لیول کی. اگر اس کا آئی کیو لیول اگر اتنا ود ان اے سیکنڈز وہ ڈسیزن لے کے ایک اچھی ہٹ لگاتا ہے, ایک اچھی کک لگاتا ہے, ایک اچھی شاٹ لگاتا ہے, تو یہ چند سیکنڈز کا کام ہے. سیکنڈ سے بھی نینو سیکنڈز کا کام ہے, ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے, آئی کیو لیول ٹھیک ہے, اس کا انٹرسٹ نہیں ہے پڑھائی میں. بالکل, جس چیز میں شوق ہے وہاں لگا ہے. اور کبھی بھی ایک اچھا پلیئر وہ بچہ نہیں ہو سکتا کہ جس کا آئی کیو لیول اچھا نہیں ہے. جس کا آئی کیو لیول اچھا ہے وہ پڑھائی میں بھی اچھا ہے, وہ اسپورٹس میں بھی اچھا ہے. علامہ صاحب, آپ بڑا وہ چیز میں انٹرسٹ لے رہے تھے جس وقت انہوں نے کہا, میرا کہہ رہی تھی کہ امی کی طرف سے صرف ایک ہی چیز کی پابندی تھی, اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو اسپورٹس بھی نہیں ہے. تو آپ کے اوپر بھی کوئی ایسا تھا کہ اگر قرآن پاک کی تعلیم اچھے طریقے سے نہیں لوگے تو باقی چیزیں بند ہیں, کھانا پینا, پیسے, پاکٹ منی, سب کچھ؟ نہیں, ایسے ہی کبھی بھی میرے اپنے فیملی کی طرف سے ریسٹرکشن مجھ پر نہیں عائد ہوئی ہے. تو الحمدللہ میں فٹ بال بھی کھیلتا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے ایوریج تعلیم بھی حاصل کی. تو ایسی کوئی پابندی. شکریہ حمیرہ فرح آپ کا. علامہ صاحب, آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ. تمام تر ویورز جی, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ لوگوں نے پروگرام کو دیکھا, فیڈ بیک سے ضرور اپڈیٹ کیجیے گا. اپنے میزبان رحمان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.